الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ما خیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی ایک کام کا اختیار ہوتا، یعنی آپ کے سامنے دو راستے ہوتے یا دو کام ہوتے اور اختیار ہوتا کہ دونوں میں سے کوئی بھی کر لیں، تو آپ ہمیشہ اس کام کو ترجیح دیتے جو آسان ہوتا، جس میں سہولت زیادہ ہوتی۔ مشکل چیز، مشکل کام کو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسترد فرماتے تھے۔ آگے فرماتی ہے ما لم یکن اثمن، بشرطے کہ وہ آسان کام کوئی گناہ کی بات نہ ہوتی۔ اگر اس میں گناہ ہوتا کان ابعد الناس، کان ابعدہ من الناس، تو سب سے زیادہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ کے کام سے ہوتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز باتوں میں ہمیشہ آسانی کے پہلو کو ترجیح دی ہے، آسان راستے کو۔ اپنے آپ کو بلا وجہ مشکلات میں ڈالنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، آپ آرام دہ سیٹ بھی خرید سکتے ہیں، بک کرا سکتے ہیں، اور کنجوسی کرتے ہیں تو آپ خامخواہ میں تھرڈ کلاس میں سفر کر رہے ہیں جس میں گرمی بھی ہے، مشکلات بھی ہیں۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ آسان کام کو ترجیح دو، جس میں سہولت زیادہ ہو۔ اسی طرح کہیں سفر کرنا ہے، آپ نے کسی منزل تک پہنچنے کے دو راستے ہیں آپ کے پاس، ایک مشکل راستہ ہے، ایک آسان راستہ ہے۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ جو آسان راستہ ہے اس کو ترجیح دیں۔ آپ نے کہیں جانا ہے، ایک راستہ ہے جس میں خطرہ ہے، بھئی ڈاکو بھی آ سکتے ہیں اور چور بھی آ سکتے ہیں، ایک راستہ ہے جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو آپ خامخواہ میں اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، میں تو ادھر سے ہی جاؤں گا جہاں سے ڈاکو ہیں، آیت الکرسی پڑھ کے گزر جاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ نبی کی سنت اور نبی کے طریقے کے خلاف۔ بھائی وہ راستہ اختیار کرو جو بالکل بے غبار ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی انڈا موڑ پہ پتھراؤ ہو رہا ہے اور کوئی ایمرجنسی کام بھی نہیں ہے، آپ کو پکوڑے آپ ڈسکو موڑ سے بھی خرید سکتے ہیں افطاری کے لیے، مگر آپ پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ نہیں بھی میں نے جلیبیاں کہاں کی خریدنی ہے؟ انڈا موڑ سے ہی خریدنی ہے۔ پتھراؤ ہو رہے، لوگ کہہ رہے ہیں حالات خراب ہیں، نہیں جی کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو آزمائشوں میں اور مشکلات میں ڈالنا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ بس بھری ہوئی ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لوگ کہہ رہے ہیں تھوڑا انتظار کر لو، اگلی بس آئے گی خالی ہوگی اس میں بیٹھ جانا۔ آپ کو اتنی جلدی، اب آپ کو اختیار ہے کہ بھئی تھوڑا انتظار کر لیں گے تو سہولت سے سفر ہو جائے گا، سیٹ مل جائے گی آپ، لیکن آپ کہہ رہے نہیں میں لٹک کے ہی جاؤں گا، انتظار نہیں کروں گا میں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جلد باز، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، میں بس چڑھ جاؤں گا کسی طریقے سے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے شریعت نے آپ کو دو کام دیے تھے، ایک مشکل اور ایک آسان اختیار دیا تھا۔ آپ نے کس کو ترجیح دی؟ مشکل کام کو، اپنے آپ کو خامخواہ میں مشکل میں ڈالا۔ کاروبار میں بھی ایسا ہی ہے، آپ کے سامنے دو کاروبار ہیں، ایک کاروبار کا نفع کم ہے مگر ہے یقینی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک کاروبار ہے اس میں نفع کم ہے مگر ہے یقینی، دوسرا ہے نفع تو بہت ہے لیکن یقینی نہیں ہے، ڈر بھی ہے اس میں کہ ایسا ہی نہ ہو کہ سارا ہی سرمایہ نہ ڈوب جائے، رسک لے رہے ہیں آپ۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ بھائی اس کام کو ترجیح دو جو بے غبار ہو، آسانی ہے اس میں، سہولت ہے، نقصان کا خطرہ نہیں ہے، مشکلات میں پڑنے کا خطرہ نہیں ہے۔ تھوڑے پہ راضی ہو جاؤ مگر بے غبار کام کرو، بے موسم کے کام نہ کرو۔ شدید سردی ہے، دسمبر کا مہینہ ہے اور برف بیچ رہا ہے انسان بیٹھ کے دکان پہ، کہہ رہے شاید کسی کو گرمی لگ رہی ہو، تو بیوقوفی والی بات ہو گئی نا۔ یہ وہ کام کرے۔ وہ اکثر ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ہمارے ایک رشتہ دار سفر جب کرتے تھے، ابھی بھی ان کا یہی معمول ہے، ان کا جسم ہے ذرا بھاری، تو وہ بس میں جب بھی سفر کرتے ہیں دو آدمیوں کی سیٹ خریدتے ہیں، بک کراتے ہیں، وہ دو آدمیوں کی، حالانکہ اتنے بھی موٹے نہیں ہیں کہ دو آدمیوں کی جگہ گھیریں، مگر وہ یہ کہتے ہیں جب اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے تو میں سفر سہولت سے کروں گا
تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ اب بھائی کھلے ڈلے ہو کے بیٹھیں گے ہم پیسے بچانے کے لیے، کبھی ایک ہی سیٹ پہ، اور ایسا پھنس کے بیٹھ جائیں گاڑی میں کہ وہ کہیں ہل ہی نہ سکیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ بائی ایئر سفر کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے 10-12 ہزار کا ٹکٹ، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹرین میں جا رہے ہیں۔ تو دو راستے تھے آپ کے پاس، ایک آسان اور ایک مشکل۔ ایک تو ہے نا کہ پیسے کی قلت ہے یا خرچے بہت ہیں، پھر تو ٹھیک ہے انسان ٹرین میں یا بس میں سفر کرے، خام خواہ شو بازی میں اپنے آپ کو جو ہے نا قرضوں میں نہ ڈالے۔ لیکن بعض لوگوں کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، کیونکہ بہت پیسہ ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ بلا وجہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں جبکہ وہ ہوائی جہاز میں آسانی سے سفر کر سکتے تھے۔ تو شریعت کہتی ہے بھائی جو آسان کام ہے، جس میں سہولت ہے، حادثے کا امکان بھی کم ہے، عزت کے ساتھ صفائی ستھرائی کے ساتھ سفر ہو جائے گا۔ ٹرین میں تو پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، وہ کینٹ اسٹیشن سے نکلے گی یا نہیں نکلے گی یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، آپ جا کے بیٹھ جائیں، دعائیں پڑھتے رہیں۔ تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں نا چلے کے لیے، تو ان کے 10 دن تو اسٹیشنوں پہ ہی گزر جاتے ہیں۔ 10 دن جو ہے نا اگر سارے پورے چلے میں ٹائم لگایا جائے، ملایا جائے، تو 10 دن اسٹیشن ہی کے نکال لیں آپ۔ پھر اور اس کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، کہیں رک گئی جا کے، پھر چل نہیں رہی، دعائیں مانگ رہے ہیں، منتیں مان رہی ہیں عورتیں، اللہ 100 نوافل پڑھوں گی اگر یہ کہیں ہارن کی آواز آ جائے چل پڑے۔ تو ٹرینوں کا یہ حال ہے۔ اب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو بھائی آپ جہاز میں سفر کر لو۔ اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیں، اگر کسی کے پاس مالی اسباب ہیں، وسائل اللہ نے دی ہیں، گھر میں ایئر کنڈیشن لگا سکتا ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ خام خواہ گرمی برداشت کر رہا ہے وہ، تو یہ سادگی نہیں ہے، یہ حماقت ہے۔ یہاں بھی شریعت کیا کہتی ہے؟ بھائی جب اللہ نے ایک سہولت دی ہے تو اس سہولت سے فائدہ اٹھاؤ۔ پیسہ ہی نہیں دیا، بل برداشت ہی نہیں کر سکتا تو ایک الگ بات ہے۔ البتہ کسی کو اشکال ہوگا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سہولتوں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے تو نفیس نہیں ہوتے تھے، پیون زدہ ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک تو بہت سادہ ہوتی تھی۔ تو یاد رکھیں دنیا کی چیزوں میں، لباس میں، خوراک میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حکمتوں کے پیش نظر خود فقر و فاقہ کو ترجیح دی ہے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں، وہ حکمتوں پر تو ایک میرا مستقل بیان ہے کہ اس میں حکمتیں کیا تھیں۔ ان میں وہ تو ابھی میں کروں گا تو پھر بات بہت بڑھ جائے گی۔ اس میں ایک حکمت، درجنوں حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کے معاملے میں اور لباس پوشاک کے معاملے میں ایسا طرز زندگی دیا تھا کہ بعد میں کوئی آپ پہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ پیسوں کے لیے یا دنیا کی عیاشی کے لیے کیا ہے، کیونکہ آخری نبی ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ آپ کو ہر لحاظ سے کامل بنانا چاہتے تھے کہ بعد میں کبھی کوئی یہ اعتراض کر ہی نہ سکے کہ انہوں نے دنیا کی خاطر کیا ہے۔ تو موت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے معاملے میں اور لباس کے معاملے میں بہت کم پر گزارا کیا ہے۔ دوسری بات یہ جو بہت اہم بات ہے جس میں لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ نے دولت دی ہو اور صبح دولت آئی اور اس نے شام تک غریبوں میں خرچ کر دی، رکھا ہی کچھ نہیں اپنے پاس، تو وہ تو پھر فقر و فاقہ پہ مجبور ہوگا۔ اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے نا دولت کپڑے خریدنے کے، ایئر کنڈیشن لگانے کے اور کھانا خریدنے کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر پیسہ آتا تھا تو وہ رہتا نہیں تھا، صبح آیا تو شام تک ایک پائی بھی نہیں باقی بچتی تھی، سب خرچ کر دیا کرتے تھے۔ کھانا آیا تو صدقہ کر دیا کرتے تھے، رکھتے نہیں تھے شام کے لیے۔ تو ایسی غربت جس میں انسان کے پاس پیسہ ہو ہی نہیں، یعنی یا تو اللہ نے ہی نہ دیا ہو یا اللہ نے دیا ہو مگر دل اتنا بڑا دیا ہو کہ آپ رکھتے ہی نہیں ہیں، ایسی صورت میں تو کم پر گزارا ہی کرنے کا حکم ہے، کیونکہ ہے ہی نہیں تو کہاں سے؟ جب نبی نے سارا صبح صدقہ کر دیا تو شام کو کھائیں گے کہاں سے بھائی؟ پھر تو ظاہر ہے جو ملا وہی کھانا پڑے گا۔ لباس بھی نہیں رکھتے تھے، خوراک بھی نہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہے، دو قسمیں تو یہ، ایک قسم تو وہ کہ اللہ نے پیسہ دیا ہی نہیں، وہ بیچارہ اس کو تو برداشت کرنا ہے، اسی پہ صبر کرنا ہے۔ ایک قسم یہ ہے کہ اللہ نے دیا مگر آپ نے رکھا نہیں، آپ نے سارا اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ اور ایک تیسری قسم ہے جو ہماری ہے، اللہ نے دیا اور ہم نے رکھا، سارا صدقہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہمارا توکل اور حوصلہ اتنا زیادہ ہے نہیں کہ ہم سارا صدقہ کریں، تو ہم نے پیسہ رکھا۔ تو جب رکھا ہے نا پیسہ،
تو پھر شریعت یہ نہیں چاہتی کہ آپ کے پاس پیسہ ہو اور آپ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، یہ جائز نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بہت اہم بات ہے علمی، اس کو غور سے سنیں۔ پیسہ ہو اور انسان استعمال نہ کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی کے پاس پیسہ تھا ہی نہیں، یعنی آیا تو خرچ کر دیا، اس لیے آپ نے پیون زدہ کپڑے پہنے۔ اور اگر پیسہ ہے آپ کے پاس، گھر میں کپڑا خریدنے کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آتے ہیں، اور کوئی آپ سے کہے کہ آپ کے کپڑوں پہ اتنے پیون کیوں ہیں، آپ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پیون زدہ ہوتے تھے، تو فوراً اس کو جواب دیا جائے گا کہ نبی کے پاس کپڑے خریدنے کے پیسے ہوتے بھی نہیں تھے، کیونکہ جو پیسے آئے وہ آپ پہلے ہی صدقہ کرتے تھے کچھ خریدنے سے پہلے۔ آپ نے تو صدقہ نہیں کیا، آپ کے پاس تو گھر میں رکھے ہوئے ہیں، بینک اکاؤنٹ ہے آپ کا، صبح صبح روزانہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپ پیسے نکلوانے کے لیے۔ تو پیسہ رکھ کے بھی استعمال نہ کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ اس کے بارے میں جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی حالت دیکھی، ان کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، بکھرے ہوئے بال تھے، جیسے غریب لوگوں کا بیچاروں کا حلیہ ہوتا ہے اس طرح کا حلیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم اپنا حلیہ درست کر لو، لباس اچھا پہن لو؟ انہوں نے فرمایا ہاں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پیسہ ہے، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہو، پیسہ دیا ہو، تو اس کے آثار اس کے لباس پوشاک سے ظاہر ہونے چاہیے، لباس سے پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہے۔ تو لباس تو ایک مثال دی، مراد مطلب یہ ہر چیز سے، اس کی سواری سے پتہ چلنا چاہیے کہ پیسے والا آدمی، اس کے گھر سے پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہے، اس کی خوراک سے پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی اللہ نے اس کو کیا دیا ہے، مال دیا ہے۔ کیونکہ پیسہ رکھ کے بھی اگر استعمال نہیں کرے گا تو اس کو کنجوس کہا جاتا ہے شریعت کی نظر میں۔ کنجوس تو پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ کنجوس کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہو اور پھر بھی پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، وہ تو خرچ ہی نہیں کر رہی ہے۔ تو اب گھر میں اے سی لگانے کے پیسے ہیں، یا تو آپ سارے پیسے صدقہ کر دیں، بولے میں رکھتا ہی نہیں، دنیا کا مجھے شوق ہی نہیں ہے، رکھا ہوا ہے پھر بھی آپ جو ہے نا وہ پرانے والے پنکھے میں کسی کو لگا دیا کہ یہ مجھے جھول دیا کرو، میں پنکھا نہیں لگاتا، انگریزوں کی ایجاد ہے، یا یہ کہ میں ایئر کنڈیشن نہیں لگاؤں گا، تو یہ سادگی نہیں ہے، حماقت ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بہت سے علماء جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں، گھروں میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے، بہت نفیس ان کی زندگی ہوتی ہے، تو لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، یعنی پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، اور ان محترم کو دیکھو ان کی پگڑیاں 6-6 ہزار میں آتی ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے پاس بہت دولت تھی، تو ان کی پگڑی ہی ہزاروں میں آتی تھی، اور لباس بہت اعلیٰ قسم کا لباس پہنتے تھے۔ خوشبوئیں جو استعمال کرتے تھے، ایک چھوٹے سے چھوٹا پرفیوم اس زمانے میں 50,000 کا ملتا تھا جو حضرت استعمال کرتے تھے، اور گھڑی حضرت نے اس وقت 1,00,000 روپے کی پہنی ہوئی تھی، کیونکہ اللہ نے دولت بہت دی تھی۔ تو جب کوئی سوال پوچھتا کہ یہ کیوں ہے، تو فرماتے تھے کہ جس کے پاس پیسہ ہو وہ استعمال نہ کرے تو یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں۔ البتہ وہ جو 1,00,000 کی گھڑی تھی وہ شو بازی والی نہیں تھی کہ اس میں ہیرے جواہرات، وہ ضرورت کی وجہ سے 1,00,000 کی گھڑی رکھی ہوئی تھی، اس میں کچھ ایسی خاص بات تھی ٹائم وغیرہ کے معاملے میں اور بہت ساری چیزوں میں۔ تو ہم ایسے نہیں کہ چمک پٹیاں گھر میں لگائی ہوئی ہوں اور جھالریں لگائی ہوئی ہوں، ہیرے جواہرات، یہ سادگی تھی ان کی زندگی میں۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے اور وہ گھر میں ایئر کنڈیشن نہیں لگاتا اور کہتا ہے کہ نبی کی زندگی سادہ تھی، تو یاد رکھو وہ شریعت کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ اگر اللہ نے اسباب دیے ہیں تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب 2 چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آسانی کے پہلو کو ترجیح دی۔ گرم پانی ہے، نہانے کے لیے آپ گیزر لگا سکتے ہیں سردیوں میں، مگر آپ کہتے ہیں میں ٹھنڈے پانی سے نہاؤں گا کیونکہ صحابہ کرام ٹھنڈے پانی سے نہایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی صحابہ کے پاس تو گیزر کے پیسے نہیں تھے، غریب تھے صحابہ، مساکین تھے، آپ کے پاس تو ہیں، تو آپ گیزر لگوا لیں، گرم سے نہا لیا کریں۔ سردیوں کی بات کر رہا ہوں، گرمیوں میں نہیں، زیادہ جوش میں آئے اور ابھی گرمیوں میں گرم سے شروع ہو جائے۔ تو آسان کام کو ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے جس میں خود کو بھی تکلیف نہ ہو اور دوسروں کو بھی، دوسرا بھی سہولت سے رہے، آپ خود بھی سہولت سے رہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔